زوج سید النساء اسد بن طالب علی بن ابی طالب رضی اللہ وجہہ الکریم کا شہادت ہے۔ آج کی گفتگو کا اکثر حصہ انشاءاللہ مولانا مرتضیٰ شیر خدا امام العابدین خلیفۃ المؤمنین والمنصفین امام احمد خلیفہ رابع سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کمالات کے حوالے سے ہوگا۔ یاد رہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ طالب آپ ہاشمی اور قریشی ہیں، آپ کے والد ابو طالب ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں ان میں سے حضرت علی المرتضیٰ وہ عظیم وسیع ہیں کہ جن کو حضور سے بہت قربت قریبی حاصل ہے۔ جتنے صحابہ ہیں وہ بھی حضور سے قربتیں ہیں، لیکن جو قربت اور جو قرب اللہ نے مولا مولا شیر خدا کو حضور سے عطا فرمایا ہے وہ قرب کسی اور کی نصیب نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اللہ تعالیٰ کو پاک سنت کے چچا صاحب بھائی ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اور اول المسلمین کا لقب یاد کیا گیا ہے کہ پیر کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں منگل کے دن میں پہلا ہی جو شخص تھا کہ اس نے حضور کے ساتھ پہلی نماز پڑھی۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی نے اعلان فرمایا منگل کے دن نماز حضور کے ساتھ پڑھنے والے مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت اسد اللہ طالب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جو ہیں وہ قدیم الاسلام میں سب سے پہلے جنہوں نے چھوٹی عمر میں کلمہ پاک پڑھا آپ کو عظیم وسیع ہے۔ آپ کی عمر مبارک 9 یا 10 سال کہ جب آپ نے سنت کا کلمہ پڑھا، اور آپ کو سب سے پہلے جو نماز کے لیے ابتدا میں نماز آتا ہے۔ اس وقت نماز حکومت پر فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ نماز فرض ہونے سے پہلے بھی ادا کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو سب سے عظیم اعزاز حاصل ہے وہ یہ کہ آپ حضور کے داماد ہیں، آپ حضور کے خطر ہیں، حضور کی بیٹی کی گھر والے ہیں۔ یہ اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس اعزاز کے حوالے سے امام العظیم خلیفۃ المؤمنین سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے حضرت علی کو عطا فرمائی ہے، اگر وہ 3 چیزیں یا ان 3 میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو میں 7 زمین کے خزانے اس کی بیل دے دوں۔ سبحان اللہ۔ 7 زمینیں اور اس کے خزانے اگر مجھے لوٹانے پڑتے تو میں لوٹا دیتا، کہ ان 3 میں سے اگر ایک احساس بھی مجھے نصیب ہو جاتا۔ پوچھا گیا وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک ہے خاتم رسول، حضور کا داماد، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ نے مولا مرتضیٰ شیر خدا کو عطا فرمایا ہے۔ اور دوسرا اعزاز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسرا اعزاز یہ ہے کہ خیبر کے مقام پر صبح جنگ ہونی تھی، شام کو حضور نے ارشاد فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الْآيَةَ عَلَىٰ يَدِ رَجُلٍ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ حضور نے فرمایا کل خیبر کے مقام پہ میں نے اپنا جھنڈا اس شخص کو دینا ہے جس کی بدولت اللہ علیہ السلام کو فتح عطا کرنی ہے۔ کل کے دن جو جنگ ہوگی، جس کے ہاتھوں کو جنگ فتح ہوگی، میں نبی یہ جھنڈا اسی کو ادا کروں گا۔ تو ساری رات صحابہ سو نہ سکے، ہر ایک کی تمنا تھی کاش وہ جھنڈا کل مجھے مل جائے۔ حضور نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الْآيَةَ کہ میں نبی ضرور یہ جھنڈا اس بندے کو عطا کروں گا جس کے ہاتھ کی بدولت کل جنگ فتح ہوگی اور اسلام کی فتح نصیب ہوگی۔ تو ساری رات صحابہ امیدیں کرتے رہے، کچھ روتے رہے، تمنائیں اور آرزوئیں دل میں ساری رات لے کر جاگتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔
فلما غدو، جب صبح ہوئی تو سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں دست بستہ لائن میں حاضر ہوئے. ہر ایک کی تمنا تھی، کلہم یرجون ان یطاع، ہر ایک یہی کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ وہ جھنڈا ہمیں عطا فرما دو، وہ جھنڈا ہمیں عطا فرما دو. سارے لائن میں آئے، باری باری عرض کرتے چلے گئے. حضور نے کسی کو جھنڈا عطا نہ فرمایا. جب سارے تمنا کر کے چلے گئے تو حضور نے فرمایا این علی بن ابی طالب، یہ میرا بھائی علی نہیں آیا، وہ کہاں ہے؟ یعنی جو لینے آئے جھنڈا، اس لائن میں حضرت علی مرتضیٰ موجود نہ تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا ہوگا یشتکی عینیہ، کہ آپ صلی اللہ، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، ان کو آشوب چشم کی تکلیف ہے، وہ آنکھوں کی بیماری کے مبتلا ہیں، ان کی آنکھیں بہہ رہی ہیں، وہ آپ کے پاس حاضر نہیں ہو سکے کہ وہ بیمار ہیں. حضور نے فرمایا ارسلوہ الیہ، میرے پاس لے آؤ، اس کا علاج بھی کرتا ہوں، اس کو جھنڈا بھی عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی جو آئے حضور نے ان کو جھنڈا عطا نہ فرمایا. یہ محبت کی باتیں تھیں، یعنی کہ ان کے جذبے میں بھی کمی نہ تھی جو لینے آئے تھے. بس حضور کی اپنی مرضی، جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے احساس عطا فرما دے. تو حضور نے فرمایا ارسلوہ الیہ، علی المرتضیٰ کو میری بارگاہ میں بھیج دو. تو جب حضرت علی المرتضیٰ آئے، حضور نے فرمایا علی سناؤ آپ کا حال کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں رسول اللہ اشتکی عینیہ، کہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے. تو حضور نے باسطہ رسول اللہ، مشکل کشا ہوا، ہم کہہ سکتے ہیں مشکل کشا، مشکل ڈالنے والا، مشکل حل کرنے والا. حضور نے اپنا نورانی نوابر دہن اپنی انگلی مبارک پہ حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا. حضور نے فرمایا علی اس کو اپنی آنکھوں پہ لگاؤ اور پھر بتاؤ بیماری رہی کہ چلی گئی. یہ دیکھیے حضور کا نواب دہن ہے نا. کچھ لوگ تبرکات کے منکر ہیں اور کس کو کس میں اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کے تبرکات کیا ہے. یہ لعاب بھی حضور کا تبرک ہے، برکت والی چیز ہے. حضور سے جس چیز کی بھی نسبت ہے اللہ نے اس کو برکت عطا فرمائی ہے. صحیح بخاری کے لیے سے بات موجود ہے. ایک عورت نے بڑی محبت اور ذوق اور شوق سے حضور کے لیے چادر بنوائی، خاص محبت کے انداز میں اس چادر کو اس نے سجایا، اس کا حاشیہ لگایا اور اس پہ مطلب ہے کہ جس کو کہتے ہیں بڑی بوٹیاں وغیرہ نکالی اور بہت محبت کا رنگ اس میں شامل تھا. وہ چادر لے کر حضور کی بارگاہ میں آئی. عرض کرتی ہے رسول اللہ میں نے آپ کے لیے خاص چادر بنوائی ہے، بطور تحفہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، کیا میرا تحفہ قبول فرما لیں گے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں آپ کا تحفہ قبول کر لوں گا. جب اس عورت نے وہ چادر حضور کو نئی اور خوبصورت پیش کی تو حضور نے اس چادر کو لیا اور آپ گھر چلے گئے اور کچھ دیر بعد حضور اس کو زیب تن فرما کے واپس تشریف لائے. حضور پہن کر اسی چادر کو پھر واپس آئے. جب حضور نے چادر پہنی، نورانی بدن تھا، نورانی مغرا تھا اور وہ چادر بہت سج رہی تھی. مجمع صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ چادر میں آپ سے مانگنا چاہتا ہوں، یہ چادر مجھے عطا کر دو. یعنی ایک سائل بن گیا. موقع میں صحابی نے چادر کا سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دو. حضور نے فرمایا ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں. حضور گھر چلے گئے. دوسری چادر حضور نے پہنی اور وہی حضور اتار کے اپنے ہاتھوں میں لیے حضور تشریف لائے. حضور نے فرمایا کہاں ہے مجھ سے وہ چادر کا سوال کرنے والا؟ حضور نے وہی تحفہ اس صحابی کو عطا کر دیا. اب وہ عورت رو رہی ہے کہ میری محبت اور میرا پیار میں کتنے ذوق و محبت سے بنا کے لائی اور باقی جتنے صحابہ تھے نا وہ بھی کافی پریشان ہوئے کہ یار اس بندے کو کم از کم سوچنا تو چاہیے تھا کہ ایک محبت میں بنا کے لائی ہے، تحفے کے طور پر مجھے میں آئی ہے، اس کی گفٹ بھی تحفہ کا حضور نے قبول کر لیا تو اس کو بھی سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. جب حضور دائیں بائیں ہوئے، حضور تھوڑا سا سائڈ پہ ہوئے تو سارے صحابہ اس بندے پہ تان کرنے لگے، تشنیع کرنے لگے کہ یار تو نے یہ کیا کر دیا، تجھے آج مانگنا یاد آیا، تجھے آج بھیک مانگنا یاد آیا، کاش کہ تو یہ سوال نہ کرتا. کتنی یہ چادر حضور کے بدن پہ پیاری لگ رہی تھی اور کیسے حضور کے بدن پہ یہ خوبصورت لگ رہی تھی، تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ اب بندہ ایک ہے، مسئول ایک ہے، سائل کافی ہے. لیکن ہر صحابی اس پر اعتراض کر رہا ہے کہ یار یہ چادر تم نے کیوں مانگی ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ اعتراض بعد میں کرنا، پہلے پوچھو تو صحیح میں نے مانگی کیوں؟ جی بتائیے حضرت کیوں مانگی ہے؟ اس صحابی نے فرمایا لِتَكُونَ كَفَنِي، میرے کفن کا کپڑا میرے پاس نہیں تھا تو میں نے یہ چادر اس لیے مانگی ہے حضور سے کہ جب میں مروں گا یہی چادر پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس چادر کی برکت سے انشاءاللہ مجھے عذاب قبر نہیں ہوگا. یہ دیکھیں صحابہ تبرکات کے قائل ہیں، برکتوں کو حاصل کرنے والے. صحیح بخاری میں مستند حدیث سے بات ہے.
تو صحابی نے باقاعدہ اپنے کفن کے لیے حضور کی چادر مانگ لی اور وہی چادر پہن کر وہ دفن ہوئے. اس نے کہا بھائی میں نے اپنی ضرورت جو تھی مجھے مرنے کے بعد محسوس ہو رہی تھی کہ یہ چادر اتنی عظیم ہے حسین ہے. جس چادر نے حضور کے بدن کو چوما ہے اور حضور کے جسم سے مس ہوئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میرا کفن وہی چادر بن جائے. اس لیے میں نے یہ چادر حضور سے مانگی تاکہ میرے مرنے کے بعد میرا کفن ہو جائے. دیکھیے صحابہ کرام ہیں, ان میں بھی یہ تبرکات کا انتظام تھا اور باقاعدہ صحابہ تبرکات نبوی لینے کے لیے لائن میں آ جایا کرتے تھے. اس سے بھی بڑھ کر ایک عظیم حدیث پاک کا ٹکڑا عرض کرنا چاہتا ہوں, پھر میں موضوع کی طرف واپس آتا ہوں. جامع ترمذی ام عطیشہ ایک صحابیہ ہے, ام عطیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں بعث رسول اللہ علیہ جیشن, حضور نے ایک لشکر روانہ کیا. فیہم علی بن ابی طالب, اسی لشکر میں علی المرتضیٰ شیر خدا بھی. ایک لشکر جنگ کی طرف حضور نے روانہ کیا اور اسی لشکر میں مولا مرتضیٰ شیر خدا بھی تھے. وہ لشکر واپس آنے میں دیر کر گیا, یعنی اس لشکر کے پہنچنے میں دیر ہوئی, کافی لیٹ کر گیا وہ لشکر واپسی پہنچنے میں. حضور اداس ہو گئے اور آپ نے دعا مانگی, اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ, اے اللہ جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں مجھے موت نہ دینا. جو آپ نے سنا ہے نا, اللہم لا تمتنی. اشکات المصابیح کے انسانی صفحہ 564 بھی حدیث پاک موجود ہے. اللہم لا تمتنی, اے اللہ تب تک میری روح قبض نہ کرنا جب تک میں علی کو دیکھنا. یعنی حضور کو اتنی پیار تھا کہ اللہ سے حضور نے یہ دعا مانگی کہ جب تک علی کو میں نبی دیکھ نہ لوں میری روح بھی قبض نہ ہو, اور تب تک میں دنیا سے نہ جاؤں جب تک میں علی سے ملاقات نہ کروں. یعنی اتنی پیار ہے حضرت علی سے حضور پاک صاحب کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت علی سے شرعی پیار کرتے ہیں, شرعی محبت حضرت علی سے جس کو ہے وہ کامل ایمان والا ہے. یہ جملہ ہے میں عرض کر رہا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں, مرکات شرح مشکات, یہ حدے سے کبھی امام کعبہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے جملے ہیں. حبا شرعیا مطابقا للواقع من غیر نقص و زیادت. جو حضرت علی سے معیاری محبت کرے, اس محبت میں نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو, تو ایسا محب علی کا کامل ایمان والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کہ حضور نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. حضور نے فرمایا علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ ایمان والا ہے, اور جو تجھ سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے. یعنی منافق ہے وہ جو جلتا ہے علی سے, مومن ہے وہ جو محبت کرتا ہے علی سے. لیکن ایک جملہ میں نے مرکات کا پڑھا ہے, دوبارہ اس جملے کو عربی میں دہرانا چاہتا ہوں کہ جو علی سے محبت کرے وہ کامل ایمان والا ہے. محبت کیسی؟ حباً شرعیاً مطابقاً للواقع من غیر نقص و زیادت. محبت ایسی ہو کہ جو شان اور مقام علی کا نہ گھٹائے نہ بڑھائے. جو اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے محبت اس دائرے میں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بندہ محبت کرتے کرتے حضرت علی کو استغفر اللہ نبی کے برابر کہہ دے, یا نبی کا درجہ دے دے, یا جبریل کے بھول جانے کا قول کر جائے. نیٹ پہ موجود ہے کچھ ذاکرین ایسے بھی ہیں جنہوں نے حضرت علی کو خدا تک کہہ دیا, خدا کے برابر, اور خدا سے بھی اوپر کا درجہ. یہ مطلب ہے کہ نیٹ پہ ہے, میں نے خود بھی سنا ہے. ایسے بھی ہیں لیکن وہ جاہل ہیں, وہ کافر ہیں, جو حضرت علی کو نبی کے برابر کہیں یا نبی سے درجہ اوپر کر دیں یا اللہ کے برابر کہہ دیں. وہ یقیناً محبت کرنے والے نہیں, وہ کافر ہیں, وہ کافر ہیں, وہ کافر ہیں. حضرت علی نہ نبی ہے نہ خدا ہے, اللہ کا بندہ ہے اور حضور کا بھائی ہے, حضور کا داماد ہے. تو میں اس لیے جملہ پڑھ رہا ہوں, عربی کا 2 مرتبہ میں نے عربی کا جملہ دہرایا ہے. محبت علی سے کرنا ضروری ہے, لیکن محبت ایسی ہو کہ جو معیاری ہو, جو شریعت کے مطابق ہو. اب ایک حدیث پاک سنیے, صفحہ 665 پہ حدیث پاک موجود ہے. حضور نے حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کو مخاطب کر کے فرمایا. حضور نے فرمایا فی کا مثل عیسیٰ اب غدت الشہود حتی باہت الامہ. حضور نے فرمایا اے علی تیری مثال وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. اس جملے کو سنیے غور سے. حضور نے فرمایا علی تیری مثال وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تھی. یا رسول اللہ وہ کیسے؟
حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والوں نے عیسیٰ کو خدا کہہ دیا اور آپ سے دشمنی رکھنے والوں نے آپ کی ماں پر الزام لگا دیا۔ حضور نے فرمایا تیری مثال ایسی ہے، یعنی ایک گروہ تجھ سے جلنے والا ہوگا، اتنی جلے گا کہ تجھ پر کفر کا فتویٰ لگائے گا، اور ایک گروہ تجھ سے اتنی محبت کرے گا کہ مجھے خدا اور کیا سے کیا کہہ دے گا۔ حضور نے فرمایا یہ تیری مثال ہے۔ بات سمجھے آپ نے؟ دو گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ ایسا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا کہ جنہوں نے عیسیٰ کو انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، ایک گروہ وہ تھا عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والا جنہوں نے عیسیٰ کو خدا کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور کچھ نے تو عیسیٰ کی ماں کو اللہ کی گھر والی کہہ دیا، یعنی محبت میں آئے اور اندھے ہوئے، وہ حد کا راستہ لگے جو محبت کی حد تھی۔ اور حضور نے فرمایا اب غدت الشہود حتی بعض الامہ، اے علی ایک وہ گروہ تھا جو حضرت عیسیٰ سے اتنی جلتا تھا کہ حضرت عیسیٰ تو عیسیٰ انہوں نے ان کی ماں پر بھی بہتان لگا دیا۔ لہذا حضور نے فرمایا علی تیرے بارے یہ اس طرح کے دو گروہ ہلاک ہوئے۔ پھر حضرت علی اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے اور ان کے پیارے جملے بھی موجود ہیں، آپ نے فرمایا یعلق فی رجلان رجل محب مفرد یقرزنی بمال صفیہ۔ حضرت علی المرتضیٰ اپنے خطبہ میں اور خود اپنی تقریر میں ارشاد فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ لوگوں میرے بارے میں دو بندے ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو اتنی چلے گا کہ میرا نام لینا گوارا نہیں کرے گا، وہ بھی تباہ اور برباد ہو کے مرے گا، اور ایک وہ ہوگا کہ مجھے اس مقام پہ پہنچائے گا جو مقام میرا نہیں گا۔ یحملہ شنآنی اللہ اللہ یبہتنی، ایک وہ کہ مجھ پر بہتان لگائے گا اور میرا نام لینا گوارا نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے گا، اور ایک وہ کہ جو مجھے اس مقام پہ جا بٹھائے گا جو مقام میرا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا خبردار میرے بارے میں ان دو گروہ سے بچ جانا کہ جو محبت کرے اور اس مقام پہ جا پہنچائے کہ جو مقام میرا نہیں، اور وہ نفرت کرنے والا گروہ کہ جو مجھ پر بہتان لگائے اور میرا نام لینا بھی گوارا نہ کرے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس گروہ سے بھی بچنا ہے، تم نے اس گروہ سے بھی بچنا ہے۔ ہم اہل سنت پر جماعت اللہ قسمت میں ہم خوش نصیب اور سکندر ہے کہ ہم مولا مرتضیٰ کا مقام جو مسلم ہے، جو برقرار ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو مقام دیا ہے، ہم اسی مقام کو ماننے والے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں خلیفہ اول بلا فاصلہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، جنہوں نے خلافت کی اور جنہوں نے امامت کا مصلح اور محراب اور ممبر سنبھالے، جن کے حوالے حضور ساری اپنا امت کا نظام کر کے گئے۔ ہم خلیفہ اول بلا فاصلہ حضرت ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، اور ہم دوسرا خلیفہ حضرت فاروق اعظم کو مانتے ہیں، تیسرا خلیفہ عثمان غنی کو مانتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت مولا مرتضیٰ شیر خدا کو خلیفہ رابع، ہم چوتھا خلیفہ آپ کو مانتے ہیں۔ فضائل آپ کے ہم سارے مانتے ہیں۔ انکار کریں تو منافق بنے، اگر بڑھائیں تو کافر بنے۔ ہم نہ کافروں کی طرف جانے والے ہیں، نہ منافقوں کی لائن میں کھڑا ہونے والے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت حضرت علی سے وہ پیار کرتے ہیں جو شریعت کی حد میں ہے اور شریعت کے موافق ہے۔ محبت بھی ہو لیکن ایسی نہ، اب ہمیں اور جتنے آپ موجود ہیں، میں ہمیں حکم ہے کہ ہم والدین سے محبت کریں، لیکن اتنی بھی محبت کہ بندہ والدین کو خدا کہے جا سکتا ہے، یہ تو کفر ہے۔ یعنی محبت بھی وہ ہو کہ جو دائرے کے اندر ہو، جو اس کے مقام اور منصب کے مطابق ہو۔ خدمت سارا دن کریں ہم والدین کی، اگر کیا ان کے قدموں کی دھول بن جائیں، والدین کے قدموں میں گر جائیں، آج پھر ان کی ساری کا پیکر بن جائیں، یہ ہمیں مناسب ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم والدین کی خدمت جتنی چاہیں کریں، لیکن لفظ وہ بولیں جو ان کی شان کے مطابق ہے۔ ایک اگر اپنے والد کا نام لے کر پکارنا شروع ہو جائے، والد کا نام ابا تک نہ کہے، والد نہ کہے اور فلاں بن فلاں، یہ انتہائی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اور ایک وہ جو والد کو مطلب ایسا مقام اور عہدہ دے دی جو والد کی شان کے مطابق نہیں، تو جس طرح یہ چھوٹی سی مثال ہے، ایسے ہی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو ہم نے ماننا ہے کہ ہم نے ان کا مقام تسلیم کیا ہے۔ بہت بڑی شان ہے آپ کی، اللہ نے آپ کو بہت بڑا رتبہ عطا کیا ہے، لیکن جو شانیں ہیں ہم وہی مانتے ہیں۔ اس سے بڑھیں محبت میں تو کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، اور آپ سے جلنا، دل میں بغض رکھنا، یا آپ کا نام آئے اور حضرت کی طبیعت خراب ہونے لگ جائے تو سمجھ لیں کہ بندہ منافق ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام سے مروی حدیثیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کنا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ،
صحابہ کرام کہتے ہیں جب اپنے اور پرائے مل جل جاتے پتہ نہ چلتا کہ اپنا کون ہے اور غیر کون ہے. یا ہم کسی دوسرے علاقے میں جاتے فرق اور پہچان کرنی ہوتی کہ یہ جو ہم سے ملنے آیا ہے یہ مومن ہے یا منافق ہے، تو حضرت انس اور ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نام لیتے حضرت علی کا جس کی شکل بگڑ جاتی منافق سمجھ کے ہم اس کو ہٹا دیتے تھے، اور جس کا چہرہ علی کا نام سننے سے کھل ہوتا تھا ہم اس کو سینے سے لگا دیتے تھے. یہ بات سمجھیں، یعنی حضرت انس اور ابو سعید خدری کہتے ہیں حضرت علی کا نام لیتے تھے ہم، جس کا چہرہ بگڑ جاتا منافق سمجھ کر ہم اس کو اپنے سے دور کر دیتے تھے، اور جو علی کا نام سن کر خوش ہو جاتا تھا ہم اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے تھے کہ اپنا بھائی بھی ہے اور ایمان والا ہے. تو آج کا دن جو ہے 21 رمضان المبارک مولا مطلع شیر خدا اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم شہادت ہے، اور آپ کو شہید کرنے والا جہنمی قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ہے. عبد الرحمن ابن ملجم اور عمر بن بکیر اور ایک دوسرے ہیں عمر بن بکیر، تین تھے یہ منافق. ان تینوں نے پلان تیار کیا کہ تین اسلام میں شخصیات ہیں، ایک ہے عمر بن عاص اور ایک ہے امیر معاویہ اور ایک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. تین منافق مکہ پاک میں